کیوان سلطان نے میکائل سلطان کے آگے وہ اخبار پھینکی تھی۔ یہ کیا ہے میکائل؟ ہمارے خاندان کی ریپوٹیشن کا تمہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے؟ ابھی تو تمہارا بریک اپ ہوا تھا۔ اب یہ لڑکی کون ہے؟ وہ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اسٹریٹ چہرے کے ساتھ وہ اخبار دیکھنے لگا۔ کل کا واقعہ یاد آیا۔ وہ سر کو جھٹکنے سے نفی میں ہلاتے ہوئے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کسی چیز کا جواب دہ نہیں، وہ سختی سے کہنے لگا۔ مجھے تو جواب دہ ہو نا، میں باپ ہوں تمہارا۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو جواب دوں؟ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارے بیچ میں کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا پھروں۔ میری لائف ہے، میری مرضی۔ اگر میرا ابھی بریک اپ ہوا ہے تو خیر ہے، ایک دوسرا بریک اپ بھی کر لیں گے۔ یعنی یہ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، جبکہ یہ میری کچھ بھی نہیں، ایک معمولی سی بحث تھی جو میڈیا نے کیپچر کر لی۔ تم جانتے بھی ہو کہ تمہاری ہلکی سی بھی جھلک کسی کے ساتھ خبر بن جاتی ہے تو تم اپنی اپیرنس کا خیال نہیں کر سکتے۔ یہ میرا خیال رکھنے کا کام نہیں، لوگوں کو رکھنا چاہیے اس کا خیال کہ میرے آس پاس منڈلانے سے پہلے سوچ سمجھ لیں۔ وہ سختی سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں بھی ایک غرور تھا، قدموں کی آہٹ میں بھی سرور تھا۔ یا اللہ! رضا نے بے ساختہ اخبار کو دیکھتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کل کی گفتگو تو ہر جگہ چھائی ہوئی تھی، میڈیا نے ان دونوں کو دور سے کور کیا تھا۔ وہ میکائل کے آگے نہ جانے کیا بولے جا رہی تھی اور اس کے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ تصویر یوں آگ کی طرح پھیل رہی تھی جیسے وہ اس کی گرل فرینڈ ہو۔ ٹی وی پہ بڑھ چڑھ کر میکائل کے بارے میں باتیں بنائی جا رہی تھی۔ سیا اس کی سابقہ گرل فرینڈ تھی جس کے ساتھ اس کا بریک اپ ہوا تھا۔ 24 گھنٹے میں رضا ایک خبر بن گئی تھی، میکائل سلطان کی زندگی کی اہم خبر، مگر وہ تو صرف اس لیے اس کے سامنے گئی تھی کیونکہ اس نے اس کی یونیورسٹی کی اسکالرشپ ختم کروا دی تھی اور اس پر تپی ہوئی تھی، جبکہ میکائل سلطان نے اس کی اسکالرشپس ختم کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنے اسٹاف کو دوسرے فائنینشیل خرچے کم کرنے کے لیے کہا تھا، مگر انہوں نے یونیورسٹی کی کچھ اسکالرشپس ختم کر دی تھیں جن میں رضا بھی تھی۔ وہ یونیورسٹی راؤنڈ پر گیا ہوا تھا جب رضا اس کے سامنے آتی ہوئی اس سے الجھ پڑی۔ یوں بھی میکائل سلطان جہاں بھی جاتا تھا اس کے پیچھے ہی میڈیا ہوتا تھا، اور یہ لمحہ بھی میڈیا کے کیمروں میں دور سے کیپچر ہوا تھا۔ سر، میڈیا باہر ہی ہے، آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس خبر پر انہوں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں بات نہیں کرنا چاہتا، سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے ایک ادا سے اپنے اسسٹنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اس رضا کو میری طرف لا سکتے ہو؟ سر، مگر اس ماحول میں جب لوگ ان کو آپ سے جوڑ رہے ہیں، آپ کا ان سے ملنا ٹھیک نہیں۔ میں تم سے مشورہ نہیں مانگ رہا، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ میری امیج خراب ہو رہی ہے، سابقہ منگیتر شادی کر رہی ہے اور دوسری کا نام میرے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تم تو جانتے ہو نا، وہ چیئر کو گھماتے ہوئے بڑی فطری انداز میں کہہ رہا تھا کہ میری امیج اور میری ریپوٹیشن میرے لیے کیا ہے۔ گرل فرینڈس کے معاملے میں وہ یوں بھی بڑا خوار تھا، کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلی تھیں اس نے۔ پچھلے 5 سال میں اس کی 3 سے زائد گرل فرینڈس رہی تھی، مگر سیا کے ساتھ اس کا 3 سال کا تعلق تھا۔ کافی عرصے بعد اس نے میکائل کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ وہ کمٹمنٹ کے لیے تیار نہیں تھا، سیریس نہیں تھا، اور سیا شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس بریک اپ نے میکائل کو تھوڑا سا اثر انداز تو کیا تھا، اس کی فیملی بھی اثر انداز ہوئی تھی کیونکہ فریحہ سلطان کو سیا پسند تھی، یعنی اس کی ماں کو، کیونکہ وہ انہی کی طرح بڑے خاندان سے تھی، اور پھر اب یہ خبر جو آگ کی طرح سے پھیل رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں پپو؟ میں جانتی ہوں آپ کو کس چیز کا جواب چاہیے، مگر میرے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے۔ اتنا غصے میں کیوں آ گئی تھی تم؟ میری اسکالرشپ ختم ہوئی تھی، مجھے گریجویٹ ہونا ہے، آپ جانتی ہیں، مگر اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس خبر کا کیا کرنا ہے؟ آپ ہی سب کچھ ہے نا میرا، تو بھول جائیں لوگوں کو، میں فیس کر لوں گی۔ ویسے بھی یہ ہوتا کون ہے؟ اتنا کوئی بڑا آدمی نہیں ہے میری نظر میں۔ تبھی ان کے گھر کی بیل بجی۔ رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ تقریباً 9 بج رہے تھے۔ رضا نے آگے بڑھتے دروازہ کھولا تو ٹھٹک پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص کس کا اسسٹنٹ ہے۔ اس دن بھی جب وہ اس سے بحث کر رہی تھی تو وہ پیچھے ہی کھڑا تھا۔ سر، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مگر میں نہیں ملنا چاہتی۔ وہ گاڑی میں ہی ہیں باہر، پلیز آپ چپ چاپ جا کر ان سے ملنے، ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ رضا کے چہرے پر 12 بجے۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ وہ انگلی آگے کرتے ہوئے بحث کرنے لگے۔ اس کے پپو نے اسے ٹھنڈا رہنے کا اشارہ کیا تو وہ کچھ چپ ہوئی۔ پیچھے ہٹو راستے سے، یعنی وہ ملنے کے لیے مان گئی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھولتے پچھلی نشست پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، آگے دیکھتی ہوئی، ایوائڈ کرتی ہوئی۔ چہرے کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ وہ نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اخبار دیکھی؟ جی۔ اسکالرشپ ختم ہونے کا تمہیں اتنا دکھ نہیں ہوا ہوگا جتنا اس خبر کا۔
مجھے ایسا کوئی دکھ نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا۔ فرق شاید آپ کو پڑتا ہے، تبھی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہاں، کیونکہ میری ریپوٹیشن تمہاری ریپوٹیشن سے زیادہ اہم ہے۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ میں سمجھاؤں گا تو سمجھو گی نا۔ اتنا تو تم جانتی ہوگی کہ میری گرل فرینڈ سیا مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر رہی ہے، تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ ہاں، میرا دماغ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بہت اچھی آفر دے رہا ہوں تمہیں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نہیں کر سکتے۔ یہ شادی صرف ایک ڈیل ہوگی، ایک پراپر ڈیل، اور تم یہ ڈیل میرے ساتھ کرنے پر مجبور ہو۔ میں مجبور نہیں ہوں، تم مجبور ہو ردا۔ اور جانتی ہو کیوں؟ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ میری امیج خراب تمہاری وجہ سے ہوئی۔ تم اس دن تماشا نہ کرتی تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ میں تماشا کرنے پر مجبور تھی، وہ سختی سے بولی تو میکائل ہنس پڑا۔ میری نظروں میں میرے سامنے کسی اور کی مجبوری مجھ سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی اور اسے دیکھتے ہوئی گاڑی سے باہر نکلی۔ میکائل نے اسے آواز دی تو وہ رک گئی، پلٹی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وہ کچھ پاس آیا، جھکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں صرف بول کر نہیں جا رہا، ڈیسائیڈ کر کے جا رہا ہوں۔ پریس کانفرنس میں ہم یہ اناؤنس کر دیں گے کہ تم مجھ سے شادی کر رہی ہو۔ آپ یہ سب کچھ اپنی گرل فرینڈ کو جلانے کے لیے کر رہے ہیں نا؟ تم جو سمجھنا چاہتی ہو سمجھ سکتی ہو۔ اچھا، مجھے بتاؤ تم رو کیوں رہی ہو؟ پھپھو جان میں شادی نہیں کرنا چاہتی، حد ہے۔ اس کا دماغ خراب ہے، وہ اپنی گرل فرینڈ کو جلانے کے لیے، اپنی ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں نہیں کرنا چاہتی۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر میں شادی نہیں کروں گی تو یہ مسئلہ میرے لیے ہی بنے گا، کیونکہ وہ تو بڑا آدمی ہے نا۔ ریلیکس۔ وہ کہہ رہا ہے نا کہ کل پریس کانفرنس میں سب کو یہ چیز بتا دے گا کہ وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے۔ اسے اپنی ریپوٹیشن عام ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ کیا میری ریپوٹیشن، میری عزت عام نہیں ہے؟ وہ اسے گلے لگاتی ہوئی تسلی دے رہی تھی۔ میم، یہ پھول آپ کے لیے میکائل سر نے بھیجے ہیں۔ پریس کانفرنس سے پہلے وہ اسے پھول بھیج رہا تھا۔ وہ تپی ہوئی نظروں سے اس کے اسسٹنٹ کو دیکھنے لگی۔ جا کر اپنے باس کے منہ پر پھینک دو۔ اسسٹنٹ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ردا نے اس کا منہ بغور دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس کی باقی گرل فرینڈس کی طرح ہوں جو اس سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہوتی ہیں؟ میم، وہ کیا؟ دفع کرو میرے سامنے سے یہ پھول۔ میں تو آپ کو لینے آیا ہوں۔ ہاں تو چل رہی ہوں نا، کھڑی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی کیا؟ وہ اس کے اسسٹنٹ پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار تھے۔ وہ دور ہوتا جا رہا تھا اور وہ اس پر چلائے جا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا، جیسے وہ بیٹھ جائے تو بلا ٹلے۔ وہ گہرا سانس لیتی چڑھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دم اس کا گھٹ رہا تھا۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ میکائل سلطان نے ردا کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ وہ جیسے سختی سے آنکھیں بھیجتی ہوئی اس کے حصار میں گئی۔ میڈیا ان دونوں کے سامنے کھڑی تھی اور اس کا یوں چھونا جیسے ردا کے جسم میں کرنٹ دوڑا گیا تھا۔ میکائل نے مسکراتے ہوئے ایک ادا سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جھوٹے تاثرات اپنے چہرے پہ رکھتی سر کو اس بات میں ہلانے لگی۔ کیمرے والے دھڑا دھڑ فوٹو نکال رہے تھے۔ فلیش لائٹس ان کے چہروں پر پڑ رہی تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اس روشنی میں دیکھ رہے تھے۔ کئی ثانیے وہ اسی پل میں جیسے قید رہ گئے۔ میکائل نہیں جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کیوں دیکھتا رہا تھا، اور وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اپنے بے حد قریب پاس لے کے کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہرا سانس لیتی ہوئی جیسے اس کی قید سے آزاد ہوا اور میڈیا سے بات کرنے لگا۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں شاہانہ پن تھا، ایک ادا تھی، غرور تھا۔ ردا رک رک کر اسے دیکھتی تھی۔ نہ جانے کیوں دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے برا لگتا تھا، بہت برا، مگر بولتے ہوئے برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے میڈیا کو دیکھنے لگی۔ روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھی۔ ایکٹنگ بہت اچھی کرتی ہو تم، اس کی طرف ٹشو پیپر بڑھاتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ یہ میں نے اپنے لیے کیا ہے، تم جیسے آدمی سے بچنے کے لیے۔ میرے جیسا آدمی؟ اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تم جیسا تھرڈ کلاس آدمی؟ اس کے مقابل کھڑی ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ بیوی بننے والی ہو میری، اور اتنی ڈھٹائی سے مجھے تھرڈ کلاس کہہ رہی ہو؟ تم نے کہا تھا کہ یہ ایک پراپر ڈیل ہوگی۔ میں بیوی نہیں ہوں تمہاری۔ کتنی دیر لگتی ہے بیوی بنانے میں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسی کی طرح اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں نے، وہ انگلی آگے کرتے ہوئے پھر سے کچھ بولنے ہی لگی تھی جب اس کی وہی انگلی پکڑتے ہوئے نیچے کر چکا۔ تمیز میں۔ پھر سے دونوں کئی ثانیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہوا ہولے ہولے ان دونوں کی وجودوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ردا نے بے ساختہ اپنی انگلی اس سے چھڑوائی۔ تمیز میں تم رہو، کوئی ضرورت نہیں مجھے چھونے کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھٹ سے پلٹی تو اس کے بال میکائل کے چہرے پر پڑے۔
اور اس کے بالوں کی خوشبو کئی ثانیے وہ اپنے وجود پر محسوس کرتا رہا۔ آج تک میکائل کو کسی نے بھی اتنا پاس آنے پر اتنی بے عزتی کا شکار نہیں بنایا ہوگا۔ لڑکیاں تو اس کے پاس آنے پر مرتی تھیں۔ وہ تو اس سے شادی کی آفر کر رہا تھا اور اس لڑکی کے ماتھے کی شکنیں تھیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ کیا سمجھتی ہے خود کو؟ وہ زلفوں کا اثر زائل کرتے ہوئے اس کی بے عزتی کے بارے میں بولنے لگا۔ اس کا اسسٹنٹ پیچھے ہی سر جھکائے کھڑا تھا، اپنے باس کے نئے انداز کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی لڑکی کی چوں چاں برداشت کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اور وہ کب سے اس کے سامنے چوں چاں کیے جا رہی تھی۔ اس کے اسسٹنٹ پر جو سر جھکائے کھڑا تھا تنزیہ مسکراہٹ ابھری، جیسے مزہ آیا ہو۔ تم ہنس رہے ہو؟ وہ پلٹتے ہوئے کوٹ کے بٹن بند کرتا پوچھنے لگا تو اس نے جھٹ سے سر کو نفی میں ہلایا اور وہ بوٹ کی ٹک ٹک کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ پریس کانفرنس دیکھی میں نے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے تم نے شادی کا فیصلہ کر لیا؟ وہ فون پر بات کرتا ہوا سیا کی بات سن رہا تھا۔ اچھا ہوا تم نے پریس کانفرنس دیکھ لی، میں نے بھی ایک ایسی ہی پریس کانفرنس ایک ہفتہ پہلے دیکھی تھی، جب تم اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ کھڑی شادی کا اعلان کر رہی تھی، بنا مجھ سے بریک اپ کیے، بنا مجھے آگاہ کیے۔ بریک اپ؟ ہمارا بریک اپ ہو گیا تھا، میں نشے میں تھا اور اسے بریک اپ نہیں کہتے۔ اس رات میرے پاس رہی ہو تم۔ شٹ اپ، سیا فون سے چلائی۔ یو باسٹرڈ! اوہ گالی! اور مجھے میکائل سلطان کو؟ تم جیسی لڑکیاں میں اپنے ارد گرد لے کر گھومتا ہوں، اسی لیے میری شادی سے اتنا فرق پڑ رہا ہے تمہیں؟ اگر فرق نہیں پڑ رہا تو مت کرو نا شادی کسی ایسی سے جو تمہارے اسٹیٹس پر بھی نہیں اترتی۔ میں تو اترتی تھی، پھر بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کمٹمنٹ سے ڈرتے تھے، اور اب مجھے ایگو دکھانے کے لیے شادی کر رہے ہو؟ تم نے انتظار نہیں کیا نا، میں نے شادی کے لیے منع کر دیا اور تم نے میرے اوپر کسی اور کو ترجیح دی، تو اب دیکھو۔ سیا فون کاٹتی ہوئی دیوار سے لگ گئی، فون کرچی کرچی ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ شادی کا ڈریس ہے۔ اس کے اسسٹنٹ نے ردا کے سامنے شادی کا ڈریس رکھا، وہ جینز کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سامنے ہی کھڑا تھا، سر کو ہلایا جا رہا تھا اور اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسسٹنٹ باہر چلا گیا تو وہ آگے بڑھا۔ دور رہو، تم اس کھیل میں خود پھنسی ہو، میرا گریبان نہ پکڑتی، یوں نہ چلاتی، وہ تصویریں نہ بنتی، خبریں یوں نہ بنتی تو میں ایسا کبھی نہ کرتا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ نفرت؟ مجھ سے؟ حد ہے یار، کوئی اپنے ہونے والے شوہر سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ ڈیل، وہ انگلی آگے کرتے ہوئے یاد دلانے لگی۔ ویسے وہ ڈیل ہے کہاں؟ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس نہیں آؤ گے، مجھ سے 100 میل کے فاصلے پر رہو گے۔ اچھا، اور یہ کس نے کہا؟ تم نے کہا تھا کہ یہ ایک پراپر ڈیل ہوگی۔ وہ قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ بستر پر گری تھی تو وہ بنا کسی تمیز کے اس کے اوپر جھکا تھا۔ کہ کیا کر رہے ہو؟ وہ چلائی، مگر اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس دیکھ رہا ہوں۔ برا نصیب نہیں، خوبصورت ہو تم، کوئی چانس نہیں ہے تمہارا، بتا دیتی ہوں پہلے ہی۔ وہ ہنس پڑا۔ چانس؟ مکمل نکاح میں لے رہا ہوں تمہیں، اور تم چانس کی بات کر رہی ہو؟ نہ جانے کیوں میکائل سلطان کو اسے چھیڑنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ ویسے وہ اس شخصیت کا مالک تھا نہیں، وہ یوں کپڑے بھجوا بھی سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ خود چلا آیا۔ اس کی آنکھوں کی گھوری کے لیے، اس کے سخت سست لفظوں کے لیے وہ خود چلا آیا تھا۔ مزہ آ رہا تھا، اور یہ کھیل دن بدن دلچسپ ہو رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے؟ وہ اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ جھجک رہی تھی، دور کر رہی تھی چہرے کو۔ جو لڑکی زیادہ نہ کرتی ہے نا، اس کی نہ میں ہاں ہوتی ہے۔ تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں ہے؟ وہ زبان کاٹتے ہوئے چھیڑنے والے مکمل انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ وہ بستر پر دھڑام سے گرا اور چھت کو گھورنے لگا۔ بہت تیز ہو، بستر پر مقابلہ اچھا ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے اس بے باک جملے کو سہتے ہوئے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ میکائل پلیز دفع ہو جائے یہاں سے۔ اس نے پہلی بار نام لیا تھا اس کا۔ وہ اٹھ بیٹھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھا لگتا ہے تمہارے منہ سے میرا نام؟ دونوں کافی دیر کے لیے خاموش، کئی ثانیے ایک دوسرے کو پھر سے دیکھتے رہے۔ وہی تاثر جو ایک دوسرے کو یوں دیکھنے پر پھیلا تھا، خوشبو کی طرح پھیلا تھا۔ وہ بے ساختہ نظریں چرا گئی اور دونوں باہیں باہم پھنساتے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ اس کے چہرے کے سرخ رنگ کو انجوائے کر رہا تھا۔ میں شادی میں نہیں آؤں گی میکائل، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور تم کسی سے شادی کر رہے ہو؟ ہے کیا وہ لڑکی؟ ماما، آپ میری زندگی کے بارے میں کبھی بھی اتنی سنجیدہ نہیں رہی۔ اگر سنجیدہ ہوتی تو کبھی مجھے 5 سال کی عمر میں بورڈنگ نہ بھیج دیتی۔ وہ کچھ خاموش ہوئی۔ میری حساسیت، میری معصومیت، کوئی پرواہ نہیں آپ کو، نہ بابا کو، نہ آپ کو۔ اسی لیے مما، میری زندگی کے فیصلے میں آپ کو اتنی دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ کیا ہے، کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ بس یہ یاد رکھیں کہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد وہ میکائل سلطان کی بیوی ہوگی، یہ ہے اس کا اسٹیٹس۔ میرا اسٹیٹس بچپن ہی سے سلطان تھا۔ کیا کیا آپ دونوں نے میرے ساتھ؟ میں نے آپ کا پیار نہیں دیکھا، میں بابا کی محبت اور شفقت نہیں دیکھ پایا۔ 5 سال کا بچہ کیا محسوس کرتا ہے؟ اسے اٹھا کر بورڈنگ میں ڈال دیا۔ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں؟ اور جب بات میری زندگی کے فیصلوں کی آتی ہے تو سب سے پہلے اولین لائن میں آپ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بابا کو میری ہر گرل فرینڈ سے مسئلہ ہے، میری ہر آتی جاتی خبر سے ان کی سانسیں آتی جاتی ہیں، کیونکہ ان کی ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے۔ مگر آپ دونوں مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ یہاں بھی آپ نے اپنی ریپوٹیشن کا ہی سوچ رکھا ہے ماما، کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں، اپنے اسٹیٹس سے محبت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میکائل سلطان کا کیا ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ فریحہ سلطان اور کیوان سلطان اس سب کو کیسے ڈیل کریں گے۔ اور اگر مسئلہ یہ ہے تو مجھے اور مزہ آ رہا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اس سچ کو مانیں کہ آپ کے اکلوتے بیٹے کی ہونے والی بیوی آپ کے اسٹیٹس کی نہیں ہے۔ سن رہی ہیں نا آپ میری بات؟ فریحہ ٹیشو پیپر سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے آئی لائنر کو درست کر رہی تھی۔ آنکھوں میں نقلی آنسو باہر چمک رہے تھے۔ کم سے کم میکائل کو تو وہ نقلی ہی لگے تھے۔ میں آپ کا اصلی بیٹا ہوں نا؟ وہ ادا سے مزاحیہ انداز میں پوچھنے لگا تو وہ تیز نظروں سے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہاں، کاش تم لیبر روم میں پہلے ہی سے پیدا ہو کے سب کچھ دیکھ لیتے۔ میکائل ہنس پڑا۔ بس یہی ایک احسان ہے، اسی لیے مما کہتا ہوں، ورنہ آپ نے کوئی پیار نہیں دیا مجھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بوٹ کے شور کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ فریحہ سلطان نے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ لڑکا ایک دن ہماری سانسیں بند کر دے گا۔ کیوان سلطان جو واش روم سے باہر نکلے تو شاید سب کچھ سن رہے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا تھا۔ بورڈنگ بھیجنے سے پہلے میں نے منع کیا تھا، مگر تم بضد تھیں کہ وہ تمہیں تنگ کرتا ہے، تم اپنی کٹی پارٹیز جوائن نہیں کر پاتی۔ میں نے بولا تھا کہ ایک اور آیا رکھ لو۔ کون سا تم نے 5 سال اسے اپنے بل بوتے پر پالا تھا؟ اپنے تانے دے رہے ہیں آپ مجھے؟ میں تانا نہیں دے رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اگر بچہ ہمارے سامنے بڑا ہوا ہوتا تو اتنا باغی نہ ہوتا، اتنا ڈھیٹ نہ ہوتا، اتنا سفاک نہ ہوتا۔ اس کے دل سے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، یا یوں کہو کہ وہ سچ کہنا سیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ ان دونوں مردوں کا دماغی خراب ہے، سارا قصور میرا ہے مطلب۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں پپو میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہیں کریں، میں اس کا مقابلہ کر لوں گی۔ انہوں نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ کاش تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو شاید ایسا سب کچھ نہ ہوتا۔ رضا کی آنکھیں بھیگی تھیں مگر وہ آنسو پی گئی۔ وہ دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ وہی ڈریس تھا جو میکائل نے اس کے لیے بھیجا تھا، اور کیا ڈریس تھا! لوگ دیکھتے تو اس کی دلہن کو دیکھتے رہ جاتے۔ میکائل نے کہا تھا کہ وہ ڈیل آج کی رات اس کے سامنے رکھے گا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ ڈری ہوئی۔ ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو وہ کیا ڈیلز رکھے گا، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ یہ شادی ایک پراپر ڈیل ہوگی جس میں کوئی رشتہ نہیں ہوگا، بس دنیا کو دکھائیں گے کہ وہ دونوں ہی ہیپی کپل ہیں۔ کیا یہ صرف اس لیے سزا ملی ہے مجھے کہ میں نے اسے اپنے لیے سٹینڈ لیا تھا؟ پوچھا تھا اس سے کہ بے قصور اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپ کیوں ختم کی؟ جب ختمی کرنی تھی تو دی ہی کیوں تھی؟ وہ ماں باپ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تصویر واپس رکھی اور پلٹی۔ نکاح بہت دھوم دھام سے انجام پایا۔ ہائی فائی لوگ اس نکاح کی سیریمنی میں شامل ہوئے تھے۔ ردا کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ اسٹیج پر میکائل سلطان کے ساتھ موجود تھی۔ بہت بڑے بڑے لوگ اس سے ملنے آ رہے تھے۔ وہ اٹھا کے اسے اپنی بیوی کے طور پر انٹروڈیوس کروا رہا تھا، بڑی شان کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ، اور سر جھکائے بس اسبات میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ تبھی اسٹیج کی طرف سیا آتی ہوئی دکھائی دی۔ ردا کو تو سر ہی گھوما تھا۔ مبارک ہو۔ پھولوں کا گلدستہ ہم دونوں کی طرف بڑھاتے وہ ادا سے کہہ رہی تھی۔ اونچی ہیل میں، اونچی پونی ٹیل میں وہ بے باک لڑکی میکائل کی ڈائریکٹ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی تو میکائل گہرا مسکرایا، پینٹس کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے۔ اوہ، مبارک دینے آئی ہو؟ دیکھا، تم سے پہلے شادی کر لی، تمہاری شادی میں بھی آؤں گا مبارک دینے، اپنی بیوی کے ساتھ۔ اس نے ردا کو تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کیا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت خوبصورت ہے، وائرل تصویروں میں بھی خوبصورت ہی لگ رہی تھی۔ طنز کیا تھا، بہت بڑا۔ ہاں، خوبصورت لوگ دور سے بھی خوبصورت ہی لگتے ہیں۔ وہ پلٹ گئی، اس کے چہرے پر غصے کے سارے آثار نمایاں تھے۔ وہ آپے میں نہیں لگتی تھی۔ وہ آگے بڑھ گئی تو وہ ہنسا اور ردا سے دور ہوا۔ وہ بس اس مرد کے بدلتے ہوئے روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ردا کو جیسے سانس گھٹا تھا۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی، مگر وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، آڑے ترچھے سے انداز میں، بیزار سی۔ وہ مسکرایا تھا اسے دیکھ کر، اس کے انداز کو دیکھ کر۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مقابلہ آ کے کھڑی ہوئی۔ ڈیل کے پیپرز کہاں ہیں؟ میں نے پڑھے ہیں، صبر تو کرو، رکھتا ہوں۔
وہ کچھ ڈاکومنٹس لاتے ہوئے اس کے سامنے رکھ چکا، وہ جو آج بہت حسین لگ رہی تھی، کسی کو بھی گستاخیاں کرنے کے لیے اکسا سکتی تھی، مگر ڈھیٹ بنی اس سے ڈاکومنٹس مانگ رہی تھی جیسے وہ کچھ بھولی ہی نہیں تھی۔ ڈاکومنٹس اس کے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پڑھنے لگی۔ سب پوائنٹس پر وہ ایگری کرتی تھی، مگر ایک پوائنٹ پر آ کر اس نے پین روکی۔ کیا؟ اگر تم دوسری عورتوں سے باتیں کر سکتے ہو، ان کو جلا سکتے ہو، تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ اس ڈاکومنٹ میں صاف لکھا تھا کہ جب تک وہ میکائل سے شادی میں ہے، وہ نہ کسی میل فرینڈ سے مل سکتی ہے، نہ کوئی میل فرینڈ بنا سکتی ہے، اور نہ میکائل کے علاوہ کسی اور مرد سے کسی بھی تعلق میں رہ سکتی ہے۔ میں نہیں مانتی، اس کو کٹواؤ یہاں سے۔ کیوں؟ شادی میں لائل رہنا نہیں آتا تمہیں؟ تم لائل ہو؟ ہاں، آج سے اور ابھی سے ہوں۔ وہ کلیئر کر انداز میں بولا تو وہ کئی ثانیے بغور سے دیکھتی رہی۔ وہ اس کی نظروں سے ہمیشہ کی طرح الجھا مگر دیکھتا رہا۔ ایسی کیوں دیکھ رہی ہو؟ حیرت ہوئی ہے؟ آگے پڑھو۔ اس کے نیچے ہی پوائنٹ میں لکھا ہوا تھا، اس سے پہلے پڑھے جانے والے پوائنٹ کا پابند میکائل بھی رہے گا۔ وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ میں دغا بازی نہیں کرتا، اگر تم لائل رہو گی تو میں بھی لائل رہوں گا۔ مگر رہنا کیوں ہے لائل، جب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہی نہیں ہے تو؟ کیونکہ ہم دونوں میرڈ ہیں۔ میری ایک ریپوٹیشن ہے جو میں برباد نہیں کر سکتا۔ وہ ڈیل پہ سائن کرتی ہوئی کاغذات اپنے ہی پاس رکھ چکی تھی۔ اب دفع ہو جائے یہاں سے۔ کہاں دفع ہونا ہے؟ اس کے نزدیک آتے ہوئے اس کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالتے، اسے اپنی طرف کھینچتے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ دوسرے کمرے میں؟ وہ منمنائی۔ ہم ساتھ ہی ایک ہی کمرے میں رہیں گے، میاں بیوی بن کر۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ کسمساتی ہوئی دور ہونا چاہتی تھی، مگر اس کی کمر پہ اس کے ہاتھ سخت ہے۔ چھوڑو مجھے۔ اور یہ بار بار تم کیا مجھے اپنی طرف کھینچ لیتے ہو؟ ہاں، وہ بار بار اسے اپنی طرف کھینچتا تھا تو وہ ہنس پڑا۔ تمہیں برا لگتا ہے؟ نہیں، مگر اریٹیٹ کرتے ہو۔ تو تم ہر وقت مجھ سے اریٹیٹ ہوتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ چھوڑو نا۔ وہ کچھ زیادہ تر کسمسائی تو اس کی چوڑیوں کا ارتعاش پیدا ہوا، اور میکائل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اس خوشبو پر، اس حصار پر وہ بے ساختہ اس کے کچھ قریب ہوا۔ سانسیں کچھ مزید محسوس ہوئیں۔ ردا کی آنکھیں پھڑ پڑائیں، ہونٹ بھینچے۔ وہ اس کی خوشبو کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ پھر سے منمنائی۔ میکائل کے ہونٹ ہلکے سے اس کے ہونٹوں سے مس ہوئے کیونکہ وہ اس کے بہت پاس آ گیا تھا۔ وہ گہری سانس لیتی ہوئی خود بے ضبط ہو رہی تھی، اور وہ جیسے ضبط کھونے ہی لگا تھا، مگر اپنا توازن برقرار کرتے ہوئے دور ہوا۔ ردا کو تو جیسے سانس بحال ہوا اور وہ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں بغور محسوس کر رہا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ پلٹ گیا، جیسے اپنے آپ کو اس رد عمل سے سوچنے پر مجبور ہوا ہو کہ آخر ہوا کیا ہے مجھ سے؟ وہ اتنا بے اختیار کیوں ہوا؟ شاید یہ فطری عمل تھا، وہ بیوی تھی اس کے نکاح میں موجود تھے۔ وہ خود پہ کنٹرول ضبط نہیں کر پایا۔ شاید ایک مرد کی فطرت ہوتی ہے کہ جو چیز اس کی ملکیت ہوتی ہے اس پر اپنا حق سمجھتا ہے، پھر چاہے وجوہات جو بھی رہی ہوں۔ وہ یہ سوچتے ہوئے چینج کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا، اور وہ واش روم کا دروازہ بند ہونے پر ہی بے ساختہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو کمپوز کرنے لگی تھی۔ تم جانتی ہو نا ہمارے اسٹیٹس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بھاڑ میں گیا آپ کا اسٹیٹس۔ ردا بے ساختہ منمنائی تھی، بریڈ پر جیم لگاتی ہوئی۔ فریحہ نے اسے بغور دیکھا، جس کا ایٹیٹیوڈ ان کے مزاج کو برداشت کرنے والا نہیں لگتا تھا۔ وہ تو دو ٹوک جواب دینے کی عادی تھی۔ ایسی کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ کوئی بھی انسان اپنا اسٹیٹس لے کر پیدا تو نہیں ہوا ہوتا۔ یہ سب کچھ تو آپ نے خود اون تو نہیں کیا نا؟ بہت زبان ہے منہ میں۔ ہاں ہے، میکائل سلطان کی بیوی ہوں، زبان تو ہونی چاہیے۔ میکائل یہ باتیں سنتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فخریہ سی مسکراہٹ بکھری، مگر کچھ ہی منٹس میں وہ مسکراہٹ معدوم بھی ہو گئی تھی۔ وہ اسی شاہانہ اور غرور بھرے انداز میں بیوی کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ ماما، ڈیڈ کہاں؟ وہ باہر چلے گئے۔ وہ طنزی انداز میں بولی، جیسے بے حد ڈسکمفرٹ میں ہو۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں کو اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں زیادہ کمفرٹ محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ کمرے میں ناشتہ کر سکتی ہیں، کیونکہ میں اور میری بیوی تو یہیں بیٹھ کر ناشتہ کریں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ واٹ ڈو یو مین؟ آئی مین ٹو سے ماما کہ اگر آپ ڈسکمفرٹ میں ہیں تو کمفرٹیبل ہو جائیں۔ وہ بھی انہی کے انداز میں بولا۔ ردا کو ہنسی آئی، مگر وہ اپنی ہنسی کنٹرول کر گئی تھی۔ 2 دن میں شادی ہے میری شادی میں آؤ گے نا؟ میں نے تمہاری شادی میں کیوں آنا ہے؟ وہ اپنا کوٹ اتارتے ہوئے سیٹ پہ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا تھا تم میری شادی میں آؤ گے۔ اگر تم شادی کر رہی ہو سیا تو میں نے کیوں آنا ہے تمہاری شادی میں؟ تم نے یہ شادی مجھے نیچا دکھانے کے لیے ہی کی نا؟ ہرگز نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے، میں جانتی ہوں تم مجھے نیچا دکھانے کے لیے شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے مجھ سے پہلے شادی کر لی، ایسا ہی ہے نا؟
وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے کالر تھام چکی تھی، اس کے ہونٹوں کے بہت پاس بول رہی تھی، دور رہو مجھ سے، میں تم سے پہلے ہی شادی شدہ ہوں اور لائل رہنے کا پابند بھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرتے ہوئے اس کو اپنی حد بتا گیا۔ بہت محبت کرتے ہو اس سے میکائل؟ میکائل ہنس پڑا۔ نہیں تو، مگر ہو جائے گی۔ یہ تمہارا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے تھے مگر کمٹمنٹ نہیں دے پائے۔ کیا ضد تھی سیا؟ وہ چہرہ موڑتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ تم میری باتیں نہیں مانتی تھی سیا، اور جو میرے ساتھ ضد کرتا ہے میں اس کی باتیں نہیں مانتا۔ تو میری ایک دو باتیں مان لیتی تو کیا پتہ آج تمہاری میری شادی ہوتی۔ تم نے ضد کی، میرے منع کرنے پر مجھ سے بریک اپ کیا، پھر میرے روکنے پر بھی کسی اور کے پاس گئی اور اس سے شادی کا اعلان مجھ سے پوچھے بغیر میڈیا میں کر دیا۔ میری بدنامی ہوئی، میرا سٹیٹس خراب ہوا، پھر اسی ہفتے میں وہ ڈیزاسٹر میرے ساتھ ہو گیا۔ تم اس سب کے بعد مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہو؟ کہ میں اپنی امیج کی دھجیاں اڑنے دیتا؟ اینڈ ناؤ پلیز گیٹ لاسٹ۔ وہ بیزاری سے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھرتا وہ لیپ ٹاپ کھولتا کہنے لگا، دس میٹر از کلوزڈ ناؤ، ایٹ لیسٹ فار می، ناؤ پلیز یو مے لیو۔ ردا ایک بہت خوبصورت ساڑی میں ملبوس اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے تیار ہونا، خوبصورت دکھنا ویسے بھی بہت پسند تھا۔ وہ آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ ٹریڈیشنل بہت کم پہنتی تھی، بہت زیادہ کم۔ جینس شرٹس، کھلے ہوئے بیگی کپڑے پہننا اسے اچھے لگتے تھے، مگر ٹریڈیشنل اس پر اتنا اچھا لگ سکتا تھا، وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ جھٹ سے پلٹی۔ میکائل سلطان تو اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ ڈگمگایا تھا، کیونکہ یہ حسن تو اس نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں کئی ثانیہ بدھ بنے ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔ وہ اٹکا، بہت حسین لگ رہی، سچ میں؟ وہ بھی پوچھنے لگی۔ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر بس وہ سننا چاہ رہی تھی۔ وہ بوٹ کی ٹک ٹک کے ساتھ جو اس کا خاصا تھا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے محبت بھری نرمی سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے مزاج میں اتنی نرمی کہاں سے آ گئی تھی۔ اس وقت اس کا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھرنے لگا تھا، اور نہ جانے کیوں ردا کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ اس کی انگلیوں کو اپنے حصاروں پر اپنے ارد گرد پھیرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، اور اب وہ انگلیاں گردن پر پھیر رہی تھی۔ وہ بے ساختہ آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو بہکا ہوا لگتا تھا۔ وہ دور ہونا چاہتی تھی، مگر میکائل بے اختیار تھا۔ اس وقت اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ہمیشہ کی طرح اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ سختی سے پوچھا گیا۔ دور جا رہی۔ وہ اٹکی۔ تو مجھ سے دور نہیں جا سکتی، میں جا سکتی ہوں۔ اچھا، اور یہ ڈیسائیڈ کرنے والی تم ہوتی کون ہو؟ وہ تیز طرح آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ ڈیسائیڈ کرنے کا حق مجھے اس کانٹریکٹ نے دیا ہے۔ میکائل نے ہونٹ بھینچے۔ اس کو لفظ کانٹریکٹ پر بہت غصہ آیا، یا یوں کہا جائے کہ اس وقت بہت برا لگا۔ وہ بے ساختہ اس سے دور ہوا، اپنی کالر درست کی اور گہرا سانس لیا، اوپری بٹن کھولتے ہوئے جیسے خود کو آزاد کیا۔ اس کی بے قراری، یہ فرسٹریشن بغور دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یہ لفظ، یہ فاصلہ برا لگا تھا۔ وہ تنزیہ مسکرائی اور پلٹ گئی۔ بالوں کو جھٹکا تو پھر سے اس کے بال میکائل کے چہرے پہ لگے، اور وہ خوشبو پھر سے اس کے وجود پر پھیلتی چلی گئی۔ کیوان سلطان سائڈ لیمپ بجھاتے ہوئے لیٹ گئے تھے، جبکہ فریہ سلطان اپنے ہاتھوں پر لوشن لگاتی اپنی سائڈ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی دیکھیں کتنی تیز ترار، دیکھ لی ہے میں نے بیگم۔ اب سو جاؤ بہو، اب تمہاری برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ بیٹا ہے ہمارا، برداشت ہی تو کر رہی ہوں، اور کیا کر سکتی ہوں۔ وہ تنگ لگتی تھی کہ کیوان سلطان ہنس پڑے۔ کیا ہو گیا؟ زیادہ تنگ ہوئی ہے میری بیگم؟ وہ انہیں لٹاتے ہوئے اپنے بازو پہ انہیں اپنے ساتھ لٹا چکے تھے۔ ہاں تنگ تو ہوئی ہوں، بہت زیادہ تنگ، اور اب تنگ تو ہونا ہی پڑے گا نا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ساری زندگی کے لیے وہ سر پر مسلط جو ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے بیگم، اور قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ میکائل ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہی میری مجبوری ہے، اور پھر آگے سے وہ جو باتیں کرتا ہے وہ میں سننا نہیں چاہتی۔ اسی لیے اگر کوئی شکایت نہیں سننی تو شکایت کرنی بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے وہ کپڑے ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ ہونے والی گیدرنگز میں پہنو۔ وہ اٹھا کر وہ سارے ڈریسز دیکھنے لگی، اور ایک ڈریس اعلیٰ قسم کے بڑے ذوق والے کپڑے تھے، مگر میں وہی پہنوں گی جو مجھے اچھا لگے گا۔ نہیں، تم ہمارے معیار کے کپڑے پہنو گی۔ اگر میں تمہیں قبول کر چکی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے مطابق چیزیں کرو گی۔ تم میرے بیٹے کی بیوی ہو، اور وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گی۔ یہ سارے کپڑے تم نے پہننے ہیں، اور میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اگر آپ یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے گئیں تو میں ان سب کو آگ لگا دوں گی۔ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والوں میں سے تھی، ٹو دی پوائنٹ بات کر رہی تھی۔ یہ لے جائیں آنٹی۔ اس نے لفظ آنٹی پر زور دیا۔ جب مجھے آپ کے بیٹے کی بیوی بننا ہوگا تو میں بن جاؤں گی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ مقصد جاننا چاہتی ہیں تو جا کر اپنے بیٹے سے پوچھیں، مجھ سے نہیں۔ اب یہ اٹھائیں اپنے کپڑے اور دفعیں یہاں سے۔
یہ کہتی ہوئی وہ پلٹی اور آئینے کے سامنے اپنا بلش ٹھیک کرنے لگی تھی۔ تمہاری بیوی کی زبان کو کچھ کرنا پڑے گا، وہ بدتمیز ہے اور ہمیشہ بدتمیز ہی رہے گی۔ میکائل ہنس پڑا اور راکنگ چیئر سے اٹھا۔ اب کیا کیا ہے اس نے مما؟ وائی آر یو سو اینگری؟ وہ ماں کے گلے میں دونوں باہیں ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تمہیں وہ آگ کیوں پسند ہے؟ ہاں آپ تو جانتی ہیں مجھے جلتی ہوئی آگ اچھی لگتی ہے، اگر وہ بھڑکی ہوئی ہے تو میں کون سا بجھا ہوا ہوں؟ وہ اپنے بیٹی کی بات کو سمجھتے ہوئے غور سے اسے دیکھنے لگی۔ پاگل ہو تم؟ نہیں پاگل تو نہیں ہوں، اگر میری بیوی بھڑکتی ہے تو اس کا شوہر کون سا بجھا ہوا ہے؟ بھڑکنے دے اسے، بیوی کس کی ہے؟ تم ڈیفینڈ لے رہے ہو اس کا؟ وہ کہتی ہیں کہ جب تمہاری بیوی بننا ہوگا نا تب یہ سب کچھ کر لے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی کہ فی الحال وہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے جب سمجھ جائے گی تو کر لے گی، آپ کی بھی باتیں مان لے گی، اسی لیے فی الحال اس نے مجھے سمجھا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ آئندہ اس سے ایسی باتیں کبھی نہیں کریں گی ماما، ورنہ آپ مجھے جانتی ہیں میں ٹریگر ہو جاؤں گا، پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی آخری دھمکیاں ایسی ہوتی تھیں جس سے واقعی اس کے ماں باپ چپ سے ہو جاتے تھے، کیونکہ میکائل سلطان باپ کا پورا بزنس اکیلے سنبھالے ہوئے تھا۔ اس میں اتنی قابلیت تھی کہ اس نے کافی چیزیں اپنے بل بوتے پر کھڑی کی تھیں اور کامیاب بھی کی تھیں۔ کیوان سلطان کو اپنے اکلوتے بیٹے پر ناز تھا، وہ کیسے اس سے ناراض کر سکتے تھے یا کیسے اس کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جا سکتے تھے؟ اسی لیے انہوں نے بیوی کو بھی سمجھا لیا تھا کہ بیٹے کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، کیونکہ ان کا بیٹا قابل تھا اور یہ قابلیت اس نے اپنے بل بوتے پر حاصل کی تھی، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ تو اس نے اتنا وقت ہی نہیں گزارا تھا۔ تقریباً 12 سال ہوئے ہوں گے اسے واپس بورڈنگ سے آئے ہوئے، اور وہ تب سے ہی کام میں جتا ہوا تھا۔ ماں باپ سے جب محبت چاہیے تھی تب اسے صرف اکیلا پن ملا، اور اس اکیلے پن نے اسے ذرا سفاک بنا دیا تھا۔ وہ محسوس ذرا دیر سے کرتا تھا، مگر جب کرتا تھا تو بہت کرتا تھا، اور یہ چیز صرف اس کا اپنا آپ ہی جانتا تھا۔ لوگ اسے سفاک سمجھتے تھے، احساس سیاری سمجھتے تھے، مگر یہ صرف میکائل کا دل جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ آج تک اسے خود سے اتنا وفادار کوئی نہیں ملا جو اس کے دل کو چھو پاتا۔ ہمیں چلنا ہے۔ کہاں چلنا ہے؟ سیا کی شادی ہے، ہم اس کی شادی میں کیوں چلنے لگے؟ وہ بے اختیار پوچھنے لگی۔ میں نہیں چلوں گی، مگر میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں خوش ہوں، اور یہی کانٹریکٹ تھا نا کہ تم میری باتیں مانو گی، جب جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تم ساتھ دو گی، اور آج تو اداکاری کا دن ہے، تو گھر کے اندر تم جیسی بھی رہتی ہو، میں فورس نہیں کرتا، گھر سے باہر تم کیسی رہو گی یہ میرا ڈیسیجن ہوگا۔ وہ ڈریس اس کے سامنے رکھ چکا تھا، ایک بہت خوبصورت ہیروں سے سجی ہوئی ڈریس تھی۔ وہ اس ڈریس کی چمک کو دیکھنے لگی۔ آج تمہیں شادی میں یوں ہی چمکنا ہے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھپکنے لگا تو وہ بغور اسے تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں، اس نے رخسار سے ہاتھ اٹھایا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا کیونکہ وہ سرخ ہو گئی تھی۔ سیا اسٹیج پر بیٹھی اچھی لگ رہی تھی۔ میکائل رضا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کے ساتھ دونوں مکمل لگ رہے تھے۔ لوگ پلٹ پلٹ کر ان دونوں کو ساتھ آتے ہوئے دیکھ رہے تھے جو ایک دوسرے کے بہت پاس چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ آپ دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں ساتھ میں، سیا کا شوہر خوبصورتی سے بولا۔ اس کے شوہر نے اٹھتے ہوئے مبارکباد دل سے وصول کی اور بے ساختہ بولنے لگا۔ آپ دونوں بہت پیارے لگ رہے ہیں ساتھ میں، اور خوش بھی۔ میں واقعی بہت خوش ہوں۔ میکائل نے خوش ہونے پر زور دیا تھا۔ ہم 1-2 دن میں آسٹریلیا چلے جائیں گے، سیا کے شوہر نے بولا۔ وہ مس کرے گی تم سب کو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا ایکس ہے، مگر وہ اتنا فارورڈ تھا شاید کہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میکائل نے آنکھیں گول کی۔ ہاں وہ ہمیں مس کرے گی، کرو گی نا؟ سیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی ادا سے بولا۔ اس نے نظریں چرائی تھیں۔ وہ دونوں پلٹے ہوئے اسٹیج سے یوں ہی قریب ہوتے اترے تھے۔ میکائل پہلے اترتا ہوا ہاتھ آگے کر چکا تھا ردا کے لیے۔ ردا نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے اس کی طرح ادا کو بغور نوٹ کیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ نرمی سے اسے تھامتے ہوئے آگے بڑھا کے لے گیا، جیسے میکائل سلطان نے زندگی کا ایک چیپٹر سیا کے ساتھ کلوز کر دیا تھا، جیسا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ کوئی حساب ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وہ بستر پر لیٹتی ہوئی ہاتھوں پر لوشن لگاتی میکائل سے مخاطب ہوئی، جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ چلا رہا تھا۔ یہ شادی آپ نے اپنی امیج کلیئر کرنے کے لیے ہی کی ہے نا؟ کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ سیا سے بریک اپ کی وجہ سے آپ کی امیج خراب ہوئی ہے، پھر میری اور آپ کی اس تصویر کی وجہ سے، اس فوٹیج کی وجہ سے تو آپ نے مجھے استعمال کیا اپنی امیج سفید کرنے کے لیے، مگر اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اتنا فائدہ تو ہو رہا ہے، جو مانگو گی وہ ملے گا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے بے دہانی میں کہہ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے محترم صاحب، مجھے صرف آپ سے طلاق چاہیے، وہ بھی تب جب میں مانگوں گی، جب مجھے لگے گا کہ آپ کی امیج کو اب میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئی سائیڈ لیمپ آف کر چکی تھی اور اس کے الفاظ کمرے میں میکائل کو گونجتے ہوئے سنائی دے رہے تھے۔ وہ ان چند دنوں میں ہی اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گیا تھا۔ اس سے اٹکنا، اس سے باتیں کرنا، اس سے الجھنا، اسے پریشان کرنا،
اچھا لگتا تھا۔ اس کا یوں بار بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کھو جانا پسند آ رہا تھا۔ وہ عورت نہ جانے کیوں اس پر اثر رکھنے لگی تھی، ایسا اثر جو آج تک میکائل پر کسی نے نہیں رکھا تھا۔ وہ رضا سلطان کے لیے نرم پڑ جاتا تھا اور یوں وہ کسی کے لیے بھی نرم نہیں پڑتا تھا۔ یہ شادی تو واقعی ایک کانٹریکٹ پر مبنی تھی، پھر اسے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ رضا کہاں ہے؟ ہمیں کون سا وہ بتا کر جاتی ہے کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ وہ سارے گھر میں اسے جگہ جگہ پر ڈھونڈتا رہا مگر وہ گھر پر نہیں تھے۔ بار بار فون بھی ملا رہا تھا مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی، اور میکائل کو اب غصہ آ رہا تھا کہ آخر اسے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ جب آنا ہوتا گھر آ جاتی مگر نہیں، اس کو بس وہ ابھی اپنے سامنے چاہیے تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسی فیلنگز کیوں آ رہی تھی، بس آ رہی تھی۔ تبھی رضا اس کا فون اٹھا چکی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اپنے گھر ہی نہیں آ سکتی میں؟ تمہارا گھر؟ یہ آپ کا گھر ہے؟ اچھا ہاں، کانٹریکٹ میں آیا ہوا گھر آپ کا نہیں ہوتا، وہ صرف تب تک آپ کا ہوتا ہے جب تک وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ تم ایک پل کے لیے بھی وہ کانٹریکٹ نہیں بھولتی نا؟ وہ سختی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولتی، کیونکہ زندگی مذاق نہیں ہے میری۔ تم لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کے عادی ہوں، میں عادی نہیں ہوں۔ میکائل کو یہ الفاظ بڑے برے لگے، دل پر لگے، جیسے وہ فون کاٹ چکا اور پھر دوبارہ اس کو فون نہیں کیا، کیونکہ وہ کہیں ثانیہ اس کے وہی الفاظ سوچتا رہا۔ اور آج کئی عرصے کے بعد اس نے شراب کو ہاتھ لگایا۔ پورا بچپن آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ ماں باپ کی محبت کی تڑپ جو اسے ملی نہیں، آنکھوں کے آگے گھوم رہے تھے۔ وہ لمحے جب وہ رو کر ہاسٹل کے اس بینچ کے نیچے چھپ جاتا تھا، ڈر لگتا تھا مگر امی بابا نہیں ملتے تھے۔ وہ پیے جا رہا تھا۔ ہاں میں برا ہوں، بہت برا ہوں۔ وہ گھر تقریباً رات کے 2 بجے لوٹی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی عجیب سی خوشبو سے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرتا رہا ہے۔ بے ساختہ وہ صوفے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک صوفے سے ٹیک لگائے ہاتھ میں گلاس لیے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آ گئی؟ آواز میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ آنکھوں میں آنسو بھی نہ جانے کیوں چمکنے لگے۔ وہ اپنا پرس رکھتی بستر پر بیٹھتی اس کی طرف دیکھنے لگے، ہاتھ باہم پھنسا لیے۔ میں برا ہوں، میں گندا ہوں، میں لوگوں کے دل توڑتا ہوں۔ میرے بہت سے افیئرس ہیں زندگی میں رہے، میں جانتی ہوں مجھے ایک دفعہ بھی سچا پیار نہیں ملا۔ میں نے بہت وفائیں نبھانے کی کوشش کی مگر نہیں ملی۔ ان سب میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میں نہ میسر رہوں تو رات گزارنے کے لیے وہاں چلی جاتی تھی۔ سیا تو آپ کے ساتھ وفادار تھی نا؟ وہ بے ساختہ بولی۔ وہ شادی کرنا چاہتی تھی، کمٹمنٹ چاہتی تھی، پھر کیا ہوا؟ اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ ہنس پڑا۔ وہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر باہر نکلے۔ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، اسے میرا عہدہ، میرا اسٹیٹس، یہ گھر چاہیے تھا۔ میں جانتا تھا، میں نے باتیں سنی تھی اس کی، اور جو انسان بچپن سے محبت اور پیار کے لیے تڑپتا رہا ہو وہ سیا جیسی عورت سے شادی کیسے کر لیتا؟ اور تم سوچو، ایک دن پھر میرے جیسی اولاد پیدا ہوتی، وہ اسے بھی اٹھا کر ہاسٹل بھیج دیتا۔ ہاسٹل؟ لفظ پر وہ کانپا تھا۔ وہ بے ساختہ اٹھی اس کے قریب جاتی، اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ میکائل سلطان کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں اپنے جیسا ایک اور بچہ نہیں چاہتا، میں اپنے جیسی ایک اور بروکن فیملی نہیں چاہتا، میں اپنے جیسا ایک اور بچہ نہیں چاہتا جو بستر کے نیچے چھپ کے روئے۔ تمہارے ماں باپ مر گئے ہیں نا؟ روتی ہو ان کے لیے؟ اگر وہ ہوتے تو وہ تم سے بہت پیار کرتے۔ میرے تو ہیں مگر مجھے نہیں ملا۔ وہ رو رہا تھا۔ تم کہتی ہو میں لوگوں کے دل توڑتا ہوں، لوگ دل کہاں رکھتے ہیں؟ دل تو ہمارے جیسے لوگوں کے ٹوٹتے ہیں بچپن سے۔ میں برا نہیں ہوں۔ وہ رو رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اسے سینے سے لگائی تھی، اس کے ساتھ رونے لگی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اتنا شاید میکائل سلطان کبھی نہیں رویا ہوگا۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی کے سامنے اتنا عیاں نہیں کرتا تھا جتنا سامنے بیٹھی عورت کے لیے کر گیا۔ اس کو اپنے دل کا ہر راز، ہر دکھ، ہر تکلیف بتا دی تھی کہ وہ کیوں رشتے بدلتا ہے، کیونکہ اس رشتے میں محبت نہیں ملتی، صرف جھوٹی شان و شوقت چاہیے ہوتی تھی ہر کسی کو، جو اسے استعمال کر کے پھر وہی سب کچھ اس سے چاہتا تھا۔ کسی نے اس سے محبت نہیں کی، کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ میکائل ایسا کیوں ہے۔ اسے اپنے ہی سرہانے ساری رات اپنے حصار میں لیے سوتی رہی، اسے سکتا رہا اور وہ اسے سہلاتی رہی۔ صبح اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ رضا کے حصار میں موجود تھا۔ وہ سختی سے اسے خود میں بھینچے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھ میکائل کی شرٹ کے بٹن میں پھنسے ہوئے تھے اور اس کے رخسار بھی سرخ تھے، یعنی وہ اس کے ساتھ روتی رہی تھی۔ وہ بغور اس کے چہرے کی معصومیت کو دیکھنے لگا۔ اس کو سب کچھ یاد تھا، وہ ہوش گنوانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے جو کیا تھا اپنے سینسز میں کیا تھا۔ شراب کا نشہ بھی اس کے حوصلے کو توڑ نہیں پاتا تھا۔ یہ تھا میکائل سلطان۔ اگر وہ ایموشنل تھا تو سچ میں ایموشنل تھا۔
اس نے بے ساختہ اس کی آنکھوں کے نیچے کی نمی صاف کی۔ دل دھڑکنے لگا۔ کسی کو میکائل سلطان سے محبت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، مگر میکائل سلطان کو محبت ہو گئی تھی اپنے حصار میں موجود اس عورت سے جو اس کی بیوی تھی، جو ساری رات اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے پر خود بھی روتی رہی تھی۔ ایک دفعہ بھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ چپ کر جائے، بس اس کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، اسے سنتی رہی تھی۔ ایک دفعہ بھی جج کیے بغیر اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، اسے وہ سب کچھ مل گیا جو وہ چاہتا تھا، ایک اچھی بیوی، ایک اچھا گھر۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں خوبصورت لگنے والے لوگ اندر سے کتنے کھوکھلے ہوتے ہیں، ان کو محبت نہیں ہوتی اپنے رشتوں سے۔ وہ صرف 5 سال کا تھا۔ آنٹی، آپ کو اس پر ترس کھانا چاہیے تھا۔ اپنی زندگی میں اتنی مصروف تھی کہ آپ کو اپنے 5 سالہ بیٹے کا خیال نہ رہا۔ اس کی ضرورت تھی آپ کو، اور آپ نے اسے خود سے دور بھیج دیا۔ اگر ہم اسے نہ بھیجتے تو آج وہ جیسا ہے ویسا نہ ہوتا، میکائل سلطان نہ ہوتا۔ آپ نے اسے میکائل سلطان بنانے کے لیے تکلیف میں رہنے دیا، گھر سے دور رکھا۔ ٹھیک کہتے ہیں، جو دور سے جیسا لگے ویسا نہیں ہوتا۔ میں اسے ایموشنل لیس سمجھتی تھی، مگر غلط تھی۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں رات کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ پھر سے اسی انا اور غرور میں اس کے سامنے جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ مجھے تمہارے سامنے یوں رونا نہیں چاہیے تھا، وہ اسی طنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا جو اس کا خاصہ تھا۔ یہ چیز ردا کو بہت بری لگی تھی۔ اس کے سامنے رو سکتا تھا، اس سے بات کر سکتا تھا، اور یہ سامنے کھڑے ہو کر بھی کہہ سکتا تھا کہ اسے اچھا لگا ہے۔ وہ ریلیکسڈ ہوا، مگر نہیں، وہ انا کا لبادہ اوڑے پھر سے اپنی نفی کر رہا تھا۔ ردا آگے بڑھی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ بالکل، میں نے معافی قبول کی۔ ناٹک کر رہے تھے نا کل رات بھی؟ میکائل کی آنکھوں میں آنسو چمکے، مگر وہ سخت بنا کھڑا رہا، کیونکہ یہی اس کی پہچان تھی۔ ہاں بالکل، تمہارے سامنے ناٹک کر رہا تھا اچھا بننے کا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹا جیسے آنسو چھپا رہا ہو۔ پلٹے کیوں؟ اسے اپنی طرف موڑ چکی تھی۔ کچھ نہیں، وہ سر کو نفی میں ہلانے لگا۔ آنکھ کے کونے سے آنسو ٹپکنے لگے۔ یہ تکلیف اس کی ایسی تھی جس پر وہ جھوٹ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگا۔ آنکھ کے کونے سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ یہ تکلیف اس کی ایسی تھی جس پر وہ جھوٹ نہیں بول پاتا تھا، ورنہ میکائل سلطان سے اب دنیا کے کسی بھی معاملے میں جھوٹ بلوا لیں۔ اللہ کی پناہ کہ وہ ہار جائے کسی سے، مگر اس وقت وہ ہار گیا تھا۔ دیکھیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھ سے چھپاؤ گے؟ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتے تھے کہ کل رات میرا ساتھ ہونا اچھا لگا ہے۔ کل رات اپنے آپ کو میرے سامنے عیاں کرنا سکون دے گیا ہے تمہیں، تو مجھے سکون ملتا۔ سچ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں سچ، کیونکہ میں نے بھی ماں باپ کھوئے ہیں بچپن میں۔ 5 سال کی تھی میں بھی جب وہ مر گئے۔ نہیں دیکھی میں نے بھی ان کی محبت، وہ بھی بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ رات کہنا چاہتی تھی تم سے کہ میں کتنی ٹوٹی ہوئی ہوں، مگر میں تمہیں سنتی رہی میکائل، تمہیں سمجھتی رہی، اور تم صبح اٹھ کر میرے ان جذبات کا مذاق اڑا رہے ہو، توف ہے تم پر۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ کہ تم ہمیں کبھی معاف نہیں کر سکتے؟ وہ راکنگ چیئر سے اٹھا، ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ ماما، آئی نیور سیڈ دیٹ۔ کیا میں کچھ بھولوں؟ اور اسی لیے میں کچھ بھول بھی نہیں سکتا۔ آپ پلیز مجھ سے معافی نہ مانگے، جو گزر گیا وہ میرا ٹراما ہے۔ آپ دونوں سے جو بن سکتا تھا آپ نے کیا۔ ایک اچھی ماں بن سکتی تھی میں، مگر جوانی کا خمار تھا، یا یوں سمجھو کہ دولت کا نشہ، کہ میں یہ بھول گئی کہ ایک اچھی ماں وہ نہیں ہوتی جو وقت پر کٹی پارٹی اٹینڈ کرتی ہے یا وقت پر لوگوں کی نظروں میں اچھی بنتی ہے۔ ایک اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کے لیے اویلیبل ہو، اور میں تمہارے لیے ایک ان اویلیبل ماں رہی۔ اور پھر اولاد ساری زندگی خود بھی تو ان اویلیبل رہتی ہے ایموشنلی۔ مجھے معاف کر دو، میں ایک اچھی ماں نہیں، اور اس کا اندازہ مجھے ہمیشہ سے رہا، نہ بن پائی۔ میں ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں کہتی تھی بار بار کیوان سے کہ مجھے اپنے اندر وہ فیلنگز محسوس نہیں ہوتی، مگر وہ باپ بننا چاہتا تھا۔ اچھا، اگر وہ باپ بننا چاہتے تھے تو آپ ماں نہیں بن پائیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ سوال کرنے لگا۔ ان کو تمہیں بورڈنگ بھیجنے کے لیے میں نے فورس کیا تھا، وہ ایسا کبھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ نم سا مسکرایا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، میں معاف کر چکا ہوں، بس یہ میرے اندر کا ٹراما ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا، بدلنے نہیں دیتا۔ وہ بیٹے کے ہاتھ تھامے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ معاف کر دو، بھول جاؤ، بڑے ہو گئے ہو تم۔ ہاں، بڑا ہو گیا ہوں۔ وہ ماں کا ہاتھ تھامتا ہوا چھوڑتا ہوا دور ہوا۔ سب ٹھیک، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ آگے بڑھ گیا تو اس کی ماں جاتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیچ میں اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ٹھیک ہو سکتا تھا انہوں نے کبھی وہ ٹھیک ہونے نہیں دیا۔
وہ دونوں میڈیا کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بتا رہا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے، کیونکہ وہ انہی دونوں کے بارے میں سوالات کیے جا رہے تھے کہ وہ دونوں کتنے خوش ہیں، شادی کا فیصلہ کیسا رہا، کنٹروورسی سے کیسے نکلے، کیا یہ شادی ان دونوں نے کنٹروورسی سے بچنے کے لیے کی تھی یا ان دونوں کو واقعی ایک دوسرے سے محبت تھی۔ ایسے ایسے سوال، اور وہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑے کھڑے بھی اسے داد دے رہی تھی کہ سچ میں میکائل سلطان کو جھوٹ بولنے میں کوئی نہیں ہرا سکتا، اور وہ بھی میڈیا کے سامنے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے کبھی بھی کچھ بھی استعمال کر سکتا ہے، اور کر بھی رہا تھا۔ ہر اسٹیٹمنٹ اس نے اپنے مفاد میں استعمال کیا تھا، اور میڈیا بڑے غور سے اس کے ہر لفظ کو ٹک 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 ٹائپ کیے جا رہے تھے۔ کچھ سوال رضا سے بھی ہوئے تھے، رضا نے بھی رٹے رٹائے جواب دیے تھے، جو میکائل نے اسے سارے راستے گاڑی میں سمجھائے تھے کہ اسے میڈیا کے سامنے کیسا رویہ رکھنا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ونڈ اسکرین سے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ کتنے جھوٹے ہو تم۔ وہ ہنس پڑا۔ تم ہی تو کہتی ہو جھوٹا بھی ہوں، برا بھی ہوں، تو اس میں کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، تو آج میڈیا صحیح، میرے الفاظوں کی اتنی اہمیت ہے تو جب صحیح بولتی ہوں تو وہ کیوں نہیں سنتے؟ صحیح تم نے کب بولا؟ کچھ دن پہلے ہی بس صحیح بولتی رہی ہو۔ اس سے پہلے تو تم نے میرے لیے ایک ولن جیسی امیج بنائی ہوئی تھی۔ چپ رہ سکتے ہو تم؟ وہ چڑی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی روک چکا تھا۔ ایک بات کا جواب دو گی؟ تم تپی ہوئی کیوں ہو مجھ پر؟ کیونکہ میں تم سے طلاق چاہتی ہوں، وہ بے ساختہ بولی۔ اب تمہیں اپنی امیج کے لیے میری ضرورت نہیں ہے، ایٹ لیسٹ مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا نہیں ہے؟ نہ جانے کس احساس کے ساتھ وہ بول پڑا تھا۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ گاڑی چلاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہو سکے تو مجھے اپنے گھر چھوڑ دو، تمہارا گھر میرا گھر ہے، جہاں ہم رہتے ہیں۔ وہ پھر سے سختی سے بولا۔ کتنی بار سمجھاؤں؟ جہاں کانٹریکٹ کے ساتھ رہا جائے وہ گھر آپ کا نہیں ہوتا۔ میں ایک دن اس کانٹریکٹ کو آگ لگا دوں گا ردا۔ کیا ہوگا اس سے؟ سچ بدل جائے گا۔ جب دنیا کو پتہ چلے گا کہ تم نے مجھ سے اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے شادی کی تھی تو کیا ہوگا؟ تم کبھی یہ چیز کسی کو نہیں بتاؤ گی، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، کیونکہ مجھے تم میں اپنا گھر دکھتا ہے۔ وہ گاڑی پھر سے روکتے ہوئے جذبات میں کہہ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے آج تک کسی نے یوں گلے لگا کر رونے نہیں دیا، کوئی میرے لیے ساری رات یوں ایک جگہ بیٹھا نہیں رہا، میرا احساس نہیں کیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑنے دوں گا۔ خود اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ لفظ طلاق پر ٹریگر ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ اتنی سی بات کہنے میں تمہیں اتنے دن لگ گئے؟ پلیز مجھے اپنے گھر چھوڑ دینا۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ نہیں، میں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ میں نے کہا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے، اور تم آج مجھ سے ضد نہیں کرو گے۔ وہ گاڑی سے اتری تو وہ بھی اسی کے ساتھ اترا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے ہاتھ تھامتے اسے روک چکا تھا۔ کب تک واپس آؤ گی؟ نہیں پتہ۔ جلدی آ جانا۔ میکائل سلطان کو اپنے انداز میں بے بسی ہی بے بسی محسوس ہوئی تھی۔ کیا وہ اس عورت کے لیے اتنا بے بس ہو گیا تھا؟ اور اگر نہیں آئی تو؟ مر جاؤں گا میں، اب جی نہیں پاؤں گا۔ تو کیا تم چاہتی ہو کہ میں مر جاؤں؟ یہ مرنے مارنے کی باتیں میرے ساتھ مت کرو۔ وہ ہاتھ چھڑواتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا کبھی کوئی مجھ سے پیار کر سکتا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ کیا میں اس قابل نہیں یا میں اتنا اچھا نہیں کہ کسی کو مجھ سے محبت ہو؟ ایسی کیا برائی ہے؟ کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا نا۔ کیا گھر واپس نہیں جاؤ گی؟ وہ پوس کے سامنے پانی کا گلاس رکھتے ہوئی پوچھنے لگی۔ وہ جب سے آئی تھی کمرے میں بند تھی اور روئی جا رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، میں طلاق لے رہی ہوں اس سے۔ وہ تمہیں طلاق نہیں دے گا، تم جانتی ہو دے گا۔ اس کی امیج کو میری ضرورت نہیں ہے، سب صاف ہو چکا ہے۔ امیج کلیئر ہوئے عرصہ کتنا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ یعنی میری زندگی کا مسئلہ ہے یہ۔ میں سانس نہیں لے پاتی اس گھر میں۔ جب سے تم یہاں آئی ہو روئی جا رہی ہو۔ مسئلہ کیا ہے مجھے بتاؤ میری بچی۔ مجھے نہیں پتا نا مسئلہ کیا ہے، شاید مسئلہ یہاں ہے۔ وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ ریتا بتاؤ نا کیا مسئلہ ہے۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی تھی اور بے ساختہ ان کے گلے سے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے، مگر میں اپنا کنٹرول کھو رہی ہوں خود پر۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، مجھے میکائل سلطان جیسے انسان سے محبت ہو گئی ہے، مگر وہ برا نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے، اسے محسوس کیا ہے، اس کی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے، اس کے آنسوؤں کو پہنچا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ برا نہیں۔ وہ مسکرائیں۔ سچ میں محبت ہو گئی؟ وہ حیران پریشان ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا گھر لگتی ہوں، مگر وہ انا کرتا ہے، غرور کرتا ہے، موقع پہ مکر جاتا ہے۔ میں ڈر جاتی ہوں اس سے۔ رات کو وہ رو رہا تھا اور صبح کو اٹھ کر کہتا ہے ناٹک کر رہا تھا۔ ایسے انسان سے میں کیسے وفا کی توقع رکھ سکتی ہوں؟
کسی موقع پر آ کر اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے عزت کے علاوہ۔ میں سب کچھ اس کو نہیں دے سکتی، اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اپنی زندگی اسے نہیں دے سکتی۔ پھر اگر میرے پاس کچھ نہ بچا تو میں کیا کروں گی؟ وہ تو جی اٹھے گا۔ مرد کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، عورت کا ہوتا ہے۔ میں اگر سب کچھ کھو بیٹھی تو مر جاؤں گی، بکھر جاؤں گی۔ اسی لیے میں کبھی اس سے نہیں بتاؤں گی کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں، کبھی بھی نہیں۔ کمرہ خالی تھا، میکائل کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا، دل کو مسلنے لگا اور آنکھوں میں رک رک کر آنسو آ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یار؟ کیوں یاد آ رہی ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تجھ سے میلوں دور ہوتی تھی، مگر شاید آج وہ بستر پر اس کی جگہ پر سویا ہوا تھا، اسی لیے وہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے تکیے کو ہاتھ سے محسوس کرنے لگا۔ وہ صوفے پر سوتا تھا اور وہ بستر پر، اور آج یہ بستر اپنا نہیں لگ رہا تھا، اس کا لگ رہا تھا۔ وہ اٹھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ردا کا تکیہ اٹھاتے ہوئے اپنے صوفے پہ رکھا اور وہیں لیٹ گیا، اور خالی بستر کو اسی فاصلے کے ساتھ بغور دیکھتا رہا جیسے ہر رات دیکھتا تھا، اور وہ اسے رات کو سوتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ نہ جانے کیوں پہروں اسے ردا کو دیکھنا اچھا لگتا تھا، شروع ہی سے۔ وہ بستر سوئیاں چبھو رہا تھا، اسے یہ خالی پن مار رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا، فون اٹھایا، نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ فون اٹھا کر دیکھا تو میکائل تھا۔ وہ نہیں اٹھا رہی تھی اور فون بجے جا رہا تھا۔ اس کا فون نہیں اٹھانا تھا۔ وہ طے کر چکی تھی کہ اب وہ اس کے پاس واپس نہیں جائے گی، کبھی بھی نہیں جائے گی، اور فون تھا کہ بجے جا رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے گھر کے باہر ہارن کی آواز محسوس ہوئی۔ ہارن پر ہارن بجے جا رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اٹھی، کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو وہ سامنے کھڑا تھا، گاڑی سے ٹیک لگائے اس کی کھڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ردا کا جیسے سانس سکڑا، وہ پلٹی، تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر سے باہر نکلتی، اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں ساتھ نہیں چلوں گی، میں طے کر چکی ہوں مجھے تم سے۔ وہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اب یہ الفاظ تم نے میرے سامنے استعمال کیے تو میں تمہاری جان لے لوں گا ردا۔ تم بیوی ہو میری، بیوی بنی نہیں۔ وہ خود کو چھڑواتے ہوئے چلائی، اور تب تک نہیں بنوں گی جب تک میرا دل نہیں کرے گا۔ اور یہ دل کب کرے گا؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میری موت کے بعد۔ اسی لیے مجھے طلاق دے دو۔ تم نے دوبارہ یہ الفاظ؟ کیا کروں پھر؟ تمہاری جان لے لوں؟ میں بتا رہا ہوں نا، میں تمہاری جان نہیں لے سکتا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے، کچھ کاغذات اس کے سامنے رکھتے پھاڑتے کرچی کرچی کر چکا تھا۔ یہ وہی کانٹریکٹ تھے جس پر دستخط کیے تھے تم نے اور میں نے، پھاڑ دیا ہے۔ اب بتاؤ کیا کرو گی؟ بیوی ہو تم میری، میرے نکاح میں ہو، شادی مذاق نہیں ہوتی۔ وہ ہنس پڑی تو سناٹے میں اس کی ہنسی گونجی۔ نکاح کو مذاق تو تم نے بنایا تھا میکائل سلطان، رشتے تمہارے لیے مذاق تھے، میرے لیے نہیں۔ کچھ کرنے سے پہلے سوچتے تم نہیں ہو؟ کیا تم اس وقت یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچ رہی ہو؟ طلاق کا نام لینے سے پہلے تم نے ایک دفعہ بھی سوچا کہ تمہارے اپنے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ اس کے دل پر انگلی رکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ نم سا ہنس پڑی اور پلٹتی ہوئی بالوں میں ہاتھ گھمانے لگی تھی۔ مجھے اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے، جو میں تم جیسے آدمی کے حوالے نہیں کر سکتی۔ مجھے احساس ہے تمہارا، تم برے نہیں ہو، میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ برا ہوا ہے، تمہارے ہر دکھ کو میں اپنے اندر محسوس کرتی ہوں، مگر بس تم ایک اچھے مرد نہیں ہو۔ اس کے انداز میں اس کے لیے شک کا عنصر تھا، جیسے وہ یقین کرنے کے قابل نہ ہو۔ میکائل کے آنسو بے ساختہ بہنے لگے، وجود کانپا۔ اب جیسے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ گھر کیوں نہیں چلنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اس سے چاہتی ہے کیونکہ اس کی آنکھ گواہی دیتی تھی۔ اسی لیے وہ دور بھاگ رہی تھی کہ اسے لگتا تھا وہ بہک جائے گی، اسے روک نہیں پائے گی، یا وہ اس کے پاس آ جائے گا، حد پار کرنا چاہے گا، اور پھر اس کی عزت میکائل کے پاس محفوظ نہیں ہوگی۔ اس کا سر نہ جانے کیوں جھک گیا۔ یہ مرد کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اپنے آپ کو اسی کے پاس محفوظ نہ سمجھے۔ اس نے آنکھیں بھینچی اور پلٹ گیا۔ یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، کہتے ہوئے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ یہ تو میں بھول ہی گیا کہ میں ایک پلے بوائے ہوں، تم مجھ پر ٹرسٹ کر کے میرے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ نہیں ردا، میں غلط تھا، تم صحیح ہو، تم یہی ٹھیک ہو، میں تمہارے لیے محفوظ نہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز مدھم پڑ گئی، جیسے تکلیف سے بول رہا ہو۔ وہ دروازہ کھولتے گاڑی میں بیٹھتا، گاڑی کی سپیڈ تیز کر گیا، اور وہ روتے روتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، سسک سسک کر رو رہی تھی۔ یہ کیا ہے سر؟ طلاق نامہ۔ اس کا اسسٹنٹ بغور اسے دیکھنے لگا۔ سر، مگر آپ نے تو کہا تھا کہ… میں نے جو بھی کہا تھا، وہ اپنے کوٹ کے بٹن کو اور پھر ٹائی کو درست کرتا سزلی انداز میں بولا۔ میں نے کہا نا،
یہ لے جاؤ اور میڈم تک پہنچا دینا اور ان سے پوچھنا کہ اتنے عرصے کو انہیں کتنا مفاد چاہیے، میں دینے کو تیار۔ سر مگر تم سن رہے ہو نا مجھے کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اسے جا کر بولو کہ میں طلاق دے رہا ہوں اسے، مگر یہ بھی بولنا کہ اس کے دستخط کرنے کے بعد دستخط کروں گا۔ وجہ یہ بتانا کہ میکائل سلطان اپنی اتنی اوقات نہیں سمجھتا کہ وہ ان کاغذات پر پہلے خود سائن کرے۔ مجھے چھوڑنے کے لیے پہلا قدم وہ اٹھائے، کیونکہ میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں۔ کیا ہے اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے اسسٹنٹ پر چلا رہی تھی۔ وہ کچھ دور ہوا، سر ہمیشہ کی طرح جھکایا۔ آج بھی یہ بندی تپی ہوئی تھی۔ سر نے کچھ کاغذات بھیجے ہیں آپ کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ان پر پہلے آپ دستخط کر دیں۔ وہ آپ سے پہلے دستخط کرنے کی اوقات نہیں رکھتے، اور یہ بھی کہ جو عرصہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہے اس کا کیا مفاد ہے بتا دیں۔ تمہارے باس کو بس یہی آتا ہے نا، ہر چیز میں مفاد اور نفع ڈھونڈنا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کاغذات لیتی ہوئی پھاڑ چکی تھی اور اس کے اوپر ہی پھینکے تھے۔ اب جا کے بتانا اسے کہ میرے نزدیک بھی ان کاغذات کی کوئی اوقات نہیں۔ آ کے ملے مجھ سے۔ 2 ہفتوں سے کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ میرے فون کیوں نہیں اٹھاتا؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ میں گھر گئی تھی، گھر پہ بھی نہیں تھا، کیا کرتا پھر رہا ہے؟ اسے بولو میں ملنا چاہتی ہوں۔ کیوں ملنا چاہتی ہو اس سے؟ میکائل کے اسسٹنٹ کے جانے کے بعد اس کی پھپھو اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ میں نے بہت غلط بول دیا تھا، وہ سو نہیں پاتا ہوگا، میں جانتی ہوں۔ میرے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے ہوں گے، تکلیف میں ہوگا۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ مل کے کیا کرو گی؟ اس کے سینے سے لگ جاؤں گی۔ مگر وہ مجھ سے ملے تو صحیح، وہ نہیں ملتا۔ میں جہاں جاتی ہوں اس کے لیے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ مجھ سے پہلے نہ جانے کیسے اسے خواب آ جاتا ہے کہ میں آ رہی ہوں۔ میری آہٹ سے بھی واقف ہے وہ۔ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کرتا ہے تم سے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے سچی محبت دیکھی ہے۔ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا کبھی۔ تم نے اسے اتنے سفاکانہ الفاظ بول کر اس کا دل توڑا۔ پہلے ہی تم جانتی تھی کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے، تم نے اسے مزید توڑ دیا۔ وہ رو پڑی تھی جیسے۔ سر وہ کہتی ہیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ایک ملاقات چاہتی ہے۔ وہ جہاں جاتی ہیں آپ ان سے پہلے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے طلاق نامہ پھاڑ کر میرے منہ پر پھینک دیا۔ وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ ہنسا۔ اچھا کیا تمہارے ساتھ، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سوچنے لگا۔ الفاظ یاد آئے، میں خود کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی۔ وہ بے ساختہ سر جھکا گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر بھر کر آئے تھے۔ میں جانتی ہوں میرے آنے سے پہلے تم بھاگ جاتے۔ وہ جو اٹھ کر کہیں جانے ہی لگا تھا بے ساختہ رک گیا، پلٹا نہیں، بس کھڑا رہا۔ مگر تم آج مجھ سے بھاگ نہیں سکتے۔ ہمیشہ مجھے سناتے رہے ہو، مجھ پر روب جتاتے رہے ہو۔ حق نہ ہونے کے باوجود بھی تم نے حق جتایا ہے مجھ پر۔ کیا میں تم پر اتنا بھی حق نہیں رکھتی؟ محبت کا جب احساس ہوتا ہے تو دم گھٹتا ہے۔ کیا تم پر اتنا فرض نہیں ہے کہ تم میری بات سنو، مجھے سمجھو؟ کیا سمجھنے سمجھانے کا کام صرف میرا ہے؟ کیا تم اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں رکھتے کہ اپنی بیوی کو سمجھ پاؤ؟ وہ آج خود کو اس کی بیوی کہہ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ لفظ بیوی پر پلٹا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو کئی ثانیے ملی ہی رہیں، ہمیشہ کی طرح مدھم سے کھوئے تھے۔ ہاں بیوی 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 کرتے رہتے ہو نا، تو آج کھڑی ہوں میں تمہارے سامنے اور مان رہی ہوں کہ ہاں میں ہوں تمہاری، مان گئی ہوں میں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ بہت محبت کرتی ہوں، کرنے لگی ہوں، تمہارے آنسوؤں سے، تمہارے دل کے زخموں سے مجھے محبت ہو گئی۔ میں تمہارے ہر زخم کو اپنے اندر سمیٹنا چاہتی ہوں، اب اپنے زخموں کو تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ مجھ سے دور مت جاؤ پلیز میکائل، میرے پاس آؤ۔ وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میکائل کا وجود کانپا، سامنے کا منظر خواب سا محسوس ہوا۔ وہ ساختہ آنکھوں کو جھٹکتے ہوئے جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی کیا کہہ رہی تھی۔ پلیز میری بات سنو، مت جاؤ، مت غائب ہو پلیز۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ کے اور بے ساختہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے خود کو یقین دلایا۔ تم سامنے ہو؟ وہ نم سی مسکراتی ہوئی سر کو اس بات میں ہلاتی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ہاں سامنے ہوں، اور صرف تمہاری ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو کر تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ میری غلطی کو معاف کر دو، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اپنے خیالات کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ محبت کا وہ انکشاف مجھے یقین نہ کرنے پر اکسا رہا تھا، ڈرا رہا تھا، کمزور کر رہا تھا۔ محبت تو بہادر کرتی ہے۔ وہ پوچھنے لگا، مجھے پہلی بار ہوئی ہے نا؟ وہ مزاحیہ انداز میں بولی تو وہ بھی نم سا ہنس پڑا۔ تو پھر مجھے کتنی دفعہ ہوئی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ تو تم بتاؤ گے نا؟ اس کے سینے پہ مکہ مارتی ہوئی پوچھنے لگی۔ مجھے بھی پہلی بار ہی ہوئی ہے، اور صرف تم سے ہوئی ہے۔
مجھے تم میں اپنا گھر دکھتا ہے، وہ نم انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں ہم سفر دیکھنا چاہتی ہوں تم میں، ایک اچھی لائف پارٹنر جو کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گی، کبھی ہماری فیملی کو ختم نہیں کرے گی۔ مجھے تم میں وہ عورت دیکھتی ہے جو گھر بنا سکتی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ تم گھر بناؤ گی، کیونکہ میں شدت سے چاہتا ہوں کوئی میرے ساتھ مل کر گھر بنائے اور میرا اتنا ہی ساتھ دے جتنا میں سچا رہوں گا اس کے ساتھ۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف تم ہو اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم میں وہ احساس ہے، میرے اوپر جتانے والا وہ حق کہ تم مجھے سیدھا رکھ سکتی ہو۔ تم ہی وہ عورت ہو جس کے کنٹرول میں میکائل سلطان ساری زندگی رہ سکتا ہے۔ میں آج اسی لمحے میں خود کو تمہیں سونپ رہا ہوں، آپ پھر جیسے رکھو گی میں رہوں گا۔ ساری زندگی اس صوفے پر سونے کے لیے مجبور رکھو گی تو میں سو جاؤں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے جسم سے، میرے وجود سے، میرے لمس سے تمہیں تکلیف ہوگی تو ان سب میں سے تمہارے نزدیک کوئی نہیں آئے گا۔ ہم بچہ اڈاپٹ کر لیں گے، اسے وہ محبت دیں گے جو مجھے نہیں ملی، اس کے ویسے ماں باپ بنیں گے جیسے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ میں ہر وہ پاسبلٹی کرنے کے لیے تیار ہوں جس سے میرا گھر بن سکتا ہے، کیونکہ میں نے گھر بنانا، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے لفظ پر روئی تھی، بے ساختہ اس کے سینے سے لگی تھی، خود کو بھینچا تھا اس میں، اس کے وجود میں، اس کے لمس میں، اس کے ارد گرد اپنا حصار نہیں بنا رہا تھا۔ ہاتھ پہلوؤں میں پڑے تھے، وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرنا ہی نہ شروع کر دیں۔ وہ کانپی، بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا، وہ وضاحت دینے لگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ردا نے میکائل کے بازو اپنے ارد گرد سختی سے خود پھیلائے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اس کے دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھا۔ میں اعتبار کرتی ہوں تم پر، اپنی زندگی سے زیادہ اعتبار، اپنی سانسوں سے زیادہ اعتبار کرتی ہوں میں تم پر۔ سن رہے ہو نا تم میری بات؟ اور میں صرف تمہاری ہی تو سن رہا ہوں۔ میکائل نے اس کے ارد گرد اپنا حصار سخت کرتے اس کی پیشانی چومی تھی، پھر رخسار چومے تھے اور اپنا سر اس کے سر کے ساتھ مس کیا تھا۔ وہ کسمساتی ہوئی اٹھی تو اس کے پاس ہی سو رہا تھا، بڑی معصومی چھائی ہوئی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ اٹھنے لگی تو اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنی طرف دوبارہ کھینچ چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کیوں؟ دن نہیں ہونا چاہیے تھا کیا؟ وہ ہنس پڑا۔ کیا دن ہو گیا؟ وہ کھڑکی کی طرف دھوپ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں، اور صبح کے تقریباً 10 بج رہے ہیں۔ مسٹر میکائل دی پرفیکٹ سلطان کی صبح آج 10 بجے ہو رہی ہے۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کیا؟ یا اللہ، میں کبھی 10 بجے نہیں اٹھا، میری صبح تو صبح کے 6 بجے ہوتی ہے، مجھے 1 گھنٹہ واک پر جانا ہوتا ہے۔ او مائی گاڈ! وہ پراپر ادا کے ساتھ اداکاری کر رہا تھا، پھر خود کو تکیے پر چھوڑتے ہوئے گہرا سانس لیا، باہیں باہم پھنسائیں۔ بھاڑ میں جائے سب کچھ، اتنی خوبصورت رات کی صبح بھی کوئی ایسی باتیں کرتا ہے۔ وہ اپنی ہی نفی کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے پر سر رکھتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ کیا رات خوبصورت تھی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم بتاؤ، کیا خوبصورت نہیں تھی؟ وہ دوبارہ اس پر مکمل سایہ فگن ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ بہت خوبصورت تھی، وہ بلش ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میکائل نے اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیری۔ شاباش، یوں ہی ساری زندگی بلش ہونا ہے، میں کرواؤں گا نا بلش۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہوئے اس کی گردن پر جھکتے، اپنی باہوں کی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں پیوست کرتے اسے پھر سے خاموش ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ جیسے ردا کی سانسیں تیز ہوئی تھیں، بہت تیز، مگر وہ اس میں الجھا جا رہا تھا اور وہ بھی الجھنے پر مجبور ہو رہی تھی، بے حد الجھنے پر۔ اب ایسا ہوا تھا کہ میکائل سلطان ردا کو اپنے ارد گرد الجھائے رکھتا تھا، اس کی باہوں میں خود بھی الجھا رہتا تھا، اسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، پیار کرنے میں سب سے پیش ہوتا تھا، میڈیا کے سامنے آج بھی کھلم کھلا محبت کا اعلان کرتا تھا، اور وہ بلش ہوتی رہ جاتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے لیے دن بدن نہ جانے کیوں اتنا کہہ سکتے تھے کہ اس کے معاملے میں بہت ایکسپریسو تھا، کیونکہ وہ اسے کمفرٹ دیتی تھی، اور اگر وہ رونا چاہتا تھا وہ اس کو رونے دیتی تھی، بنا جج کیے اس کی باتیں سنتی تھی، اس کے زخم پر مرہم رکھتی تھی۔ وہ بھی اس کے لیے ایسا ہی تھا، بلائنڈ اسپاٹ کی طرح، جہاں جنگ نہیں ہوتی، صرف محبت ہوتی ہے اور بے اختیار ہوتی ہے۔ یہ ڈنر تم نے کس خوشی میں آرگنائز کیا ہے بیگم؟ اب اسے محبت سے بیگم کہتا تھا، نام بہت کم لیتا تھا، ادب کے ساتھ، اور یہ ادب ردا کو سرشار کر جاتا تھا۔ وہ اسے بیگم بیگم کہتا رہتا تھا، اور ردا کی ساری تھکاوٹ لفظ بیگم پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ جب بیگم کہتے ہو نا، میں واقعی بیگم بن جاتی ہوں،
تم میری بیگم ہو۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے چوم گیا۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ بتانے کے لیے لائی ہوں، وہ کانٹا اپنی پلیٹ میں چلاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی، وہ بھی سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ وہ بھی حسین لگ رہی تھی۔ یہ لمحہ مکمل سا لگتا تھا۔ 2 محبت کرنے والے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وعدہ کرو کوئی ری ایکشن نہیں دو گے، کیونکہ ہمارے آس پاس لوگ ہیں۔ میں تمہارے ری ایکشن سے بچنے کے لیے تمہیں یہاں لوگوں میں لائی کہ کہیں میں سرخ نہ پڑتی جاؤں۔ اچھا ایسا کیا ہے؟ وہ اپنے پرس سے کاغذ نکالتی ہوئی اس کے سامنے رکھ چکی۔ یہ دیکھنے کے بعد تم چلاؤ گے نہیں، سمجھے؟ اسے وارننگ دیتی ہوئی کانٹا آگے کر گئی۔ وہ ڈرا۔ ٹھیک ہے بیگم، جیسا آپ کہیں۔ اس نے ادا سے ہمیشہ کی طرح جو ازلی انداز اس کا ہوتا تھا، اسی انداز سے وہ کاغذ کھولتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جیسے اس کی نظر لفظ پازیٹیو پر پڑی، وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگا اور وہ اٹھنے ہی لگا تھا، مگر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے کسی بھی ری ایکشن کے لیے روک گئی۔ سچ میں؟ وہ اٹک اٹک کر بولا۔ ہاں سچ میں، ہم ماما پاپا بننے والے ہیں۔ ارے نہیں، امی ابو کہو نا، زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ اس کے وجود میں حرکت سی تھی، جیسے وہ ردا کو بس گلے لگانا چاہتا تھا۔ پھر بھی وہ اپنا اختیار کھوتا ہوا اٹھا، ردا کی طرف بڑھا اور اسے بے ساختہ گلے سے لگایا اور گلے سے بھینچتا گیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ سب انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لگتا تھا میکائل سلطان پاگل ہو گیا ہے۔ پاگل ہو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں یہ خوشی تمہارے سامنے کیسے بیان کروں۔ کیا میں سچ میں؟ ہاں بابا، وہ اس کے سینے سے لگی، محبت کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا تھا اس کے حصار میں، اور وہ بھی سرشار سی اس کے حصار میں کھڑی مطمئن لگتی تھی۔ لوگ ان کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ 2 محبت کرنے والے ایک دوسرے کے حصار میں بنا کسی ڈر کے محفوظ کھڑے تھے، ایک گھر بنانے کو تیار لگتے تھے۔